محمد کے لوگ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، اب ان کا مال ہمارا ہوگا۔ اے قریش، اپنے قافلے کو بچاؤ، محمد اور اس کے ساتھی تمہارے مال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اکثر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں شور سے نہیں خاموشی سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ بدر کے میدان سے نہیں، یہ تلوار سے بھی پہلے کی بات ہے۔ یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب مکہ کی گلیاں تو سو رہی تھیں مگر ظلم جاگ رہا تھا۔ مکہ ظلم کا شہر، جی ہاں، وہی مکہ جہاں آج لاکھوں لوگ سکون سے سجدہ کرتے ہیں۔ اس وقت وہاں سچ بولنا ایک جرم تھا، اللہ ایک ہے کہنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ خاموش رہو، ہمارے بتوں کے خلاف مت بولو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ لمحے تھے جنہوں نے مکہ کے سرداروں کو خوف زدہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے، آج ان لوگوں کو نہ روکا تو کل یہ پورا نظام ہی بدل دیں گے۔ اور وہ شاید ٹھیک کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلوار نہیں اٹھاتے تھے بلکہ صبر کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صبر کرو، مجھے ابھی قتال کا حکم نہیں دیا گیا۔ سوچئے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو تڑپتے دیکھنا اور پھر بھی صبر کہنا۔ لیکن شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہر جنگ کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، مگر شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ پھر وہ دن آیا، ہجرت۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ۔ مگر یہ لفظ سننے آسان تھے، مگر چھوڑ دینا بہت مشکل تھا۔ جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو پیچھے مکہ والوں نے کہا، محمد کے لوگ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، اب ان کا مال ہمارا ہوگا۔ اور اسی لوٹے ہوئے مال سے ایک بڑا تجارتی قافلہ تیار ہوا۔ جب نبی کریم کو خبر ملی کہ وہی قافلہ واپس آ رہا ہے جس میں مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قافلہ تمہارا ہی مال لے کے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں تمہارا حق دلوا دے۔ یہ جنگ کا اعلان نہیں تھا، یہ بدلے کی بات نہیں تھی، یہ انصاف کی بات تھی۔ نبی نے صاف کہا، جس کا دل نہ چاہے وہ ساتھ نہ آئے۔ کوئی دباؤ نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ بس 313 لوگ نکلے۔ ابو سفیان، جی ہاں، ابو سفیان کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ تلوار سے زیادہ دماغ پر یقین رکھتا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ محمد اور اس کے ساتھی مدینہ سے نکل چکے ہیں، ابو سفیان، محمد اور اس کے ساتھی قافلے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ قافلے کے لیے نکلے ہیں، اگر میں نے دیر کی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے کیا کیا، قافلے کے آگے جاسوس چھوڑ دیے، راستہ بدل لیا اور ایک قاصد مکہ بھیج دیا۔ وہ چیختا ہوا آیا، اے قریش، اپنے قافلے کو بچاؤ، محمد اور اس کے ساتھی تمہارے مال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل کا غرور بول اٹھا۔ یہاں سے کہانی ایک خطرناک موڑ اختیار کرتی ہے۔ ابو جہل کے لیے یہ قافلہ مسئلہ نہیں تھا، مگر مسئلہ تھا تو اس کی ایگو کا۔ وہ چیخ کر بولا، کیا محمد اور اس کے ساتھی ہمارے مال کو چھوئیں گے؟ اللہ کی قسم، ہم بدر جائیں گے تاکہ پورا عرب دیکھے قریش کون ہے۔ شراب پئیں گے، گانے گائیں گے اور عرب کو بتائیں گے کہ قریش کی طاقت کیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تباہی کا اعلان تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکون، یقین اور مشورے کے ساتھ تھے۔ اب ذرا یہاں دیکھیں مدینے کی طرف، نہ شور تھا نہ غرور۔ نبی کریم کو خبر ملی کہ قریش ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نکل چکا ہے۔ یہ سن کر آپ نے نہ غصہ کیا نہ خوف، بلکہ مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، مجھے تمہاری رائے چاہیے۔ سوچئے، ایک نبی جس کے پاس وحی آئی ہے، وہ بھی صحابہ سے رائے لے رہا ہے۔ یہ قیادت کا وہ انداز تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 313 لوگ فوج بن گئے، لیکن سامنے جو آ رہا تھا وہ صرف فوج نہیں تھا، وہ غرور تھا، وہ طاقت تھی، وہ 1000 کا لشکر تھا۔ اور اب مقابلہ طے ہو چکا تھا۔ اب قافلہ مدینے سے کافی دور آ چکا تھا۔ ریت پاؤں کے نیچے سرک رہی تھی اور سورج جیسے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ لوگ 313، کم سامان اور سامنے 1000 کا لشکر، ایک ایسا راستہ جس کا انجام کسی کو معلوم نہ تھا۔ ناظرین، اب یہ منظر دل میں لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر اکیلے کھڑے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی سن نہیں رہا۔ اب ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں،
اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ دعا نہیں تھی، یہ امت کا بوجھ تھا۔ حضرت ابو بکر قریب آئے اور آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ، بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ نبی نے سر اٹھایا۔ اب صبح ہونے والی تھی اور سورج صرف دن کی روشنی نہیں، فیصلے کی روشنی لے کر آ رہا تھا۔ رات گزر چکی تھی اور اب بدر کی صبح آ رہی۔ یہ عام صبح نہیں تھی، یہ وہ صبح تھی جس کے بارے میں آسمان پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، مگر زمین کو ابھی اس کی خبر نہ تھی۔ صحرا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، ریت اب بھی گیلی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود فضا بھی سانس روک کر کھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرواتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، سیدھے ہو جاؤ، صفیں درست کر لو۔ اور پھر نبی کریم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو شخص آج صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لڑا اور پیٹھ نہ پھیری، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی حرارت آ گئی۔ یہ جنگ کا جوش نہیں تھا، یہ یقین تھا۔ ذرا دوسری طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ قریش کا لشکر شور مچاتا ہوا میدان میں پھیل رہا تھا، زریں چمک رہی تھیں، گھوڑے زمین پر پاؤں مار رہے تھے اور ابو جہل اپنے غرور میں کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آج ہم انہیں بتائیں گے کہ مکہ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اچانک قریش کی طرف سے 3 لوگ سامنے آئے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ وہ چیخ کر بولے، ہمارے مقابلے کے بندے آگے بھیجو۔ اور اسی لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ شیر خدا، علی نوجوان مگر بے خوف، عبیدہ وقار اور ایمان کا پیکر۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شیر خدا، علی رضی اللہ عنہ نوجوان مگر بے خوف، عبیدہ رضی اللہ عنہ وقار اور ایمان کا پیکر۔ یہ تینوں خاموشی سے آگے بڑھے۔ اب ہر آنکھ انہی 3 نوجوانوں پر تھی۔ وقت رک گیا۔ سب سے پہلے حرکت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ سامنے شیبہ تھا، غرور میں ڈوبا ہوا۔ ایک ہی وار میں اور فیصلہ ہو گیا۔ شیبہ زمین پر تھا اور اس کے ساتھ قریش کا غرور کا ایک حصہ بھی۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سامنے ولید بن عتبہ، اپنے باپ کے نام پر غرور۔ تلواریں ٹکرائی، چند لمحے، پھر ایک ایسا وار جو صرف طاقت کا نہیں یقین کا تھا۔ ولید گر گیا۔ اب میدان میں قریش کے 2 نام خاموش پڑے تھے۔ تیسری طرف عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ آمنے سامنے تھے۔ یہ مقابلہ آسان نہ تھا، دونوں زخمی ہوئے۔ عبیدہ گرے، خون بہا، لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً حملے کا حکم دیا۔ اب میدان صرف 3 آدمیوں تک محدود نہ تھا۔ صفیں ٹکرانے لگیں، تیروں کی آوازیں آئیں، ریت اڑنے لگی۔ لیکن ایک بات صاف تھی، یہ جنگ صرف تلوار کی نہیں تھی، یہ جنگ تھی ایمان اور انا کے درمیان۔ ہر طرف شور تھا، تیروں کی سیٹی، تلوار کی جھنکار اور اللہ اکبر کے نعرے تھے۔ 313 لوگ اپنی جگہ جمے ہوئے تھے، سانسیں تیز تھیں مگر قدم مضبوط تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میدان کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی۔ یہ عام مٹی نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جہاں زمین سے آسمان کا حکم آیا۔ آپ نے مٹی قریش کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، چہرے بگڑ جائیں۔ اور بس وہ لمحہ جب سب کچھ بدل گیا۔ وہ مٹی ہوا میں بکھری اور قریش کا کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں اس کا ذرہ نہ گیا ہو۔ چیخیں سنائی دیں، میری آنکھ، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ صفیں ٹوٹنے لگیں، قدم اکھڑنے لگے اور دلوں میں خوف بھر گیا۔ اسی لمحے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، آسمان سے مدد اترنے لگی۔ سفید لباس، نشان زدہ گھوڑے اور ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی تھی مگر محسوس ہوتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ صرف زمین پر نہیں رہی، اب قریش کا لشکر لڑ نہیں رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ اور مسلمان یہ جان چکے تھے، یہ جنگ ہم نہیں جیت رہے، اللہ جتوا رہا ہے۔ یہاں میں رکتا ہوں کیونکہ اب آخری فیصلہ باقی ہے۔ اب ابو جہل کا انجام اور بدر کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اب بدر کا میدان پہچانا نہیں جا رہا تھا، وہی جگہ یہاں کچھ دیر پہلے غرور بول رہا تھا، اب وہاں خاموشی چیخ رہی تھی۔ قریش کے قدم اب آگے نہیں بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، اور اس ہٹنے میں ایک خوف تھا اور ایک سوال تھا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ابو جہل گر چکا تھا، لوہے کی ذرہ اب اس کی حفاظت نہیں کر رہی تھی، اور وہ آنکھیں جو کبھی حقارت سے دیکھتی تھی
اب اندھیرے میں کھل رہی تھیں۔ دو نوجوان ان کے قریب آئے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے برسوں حق کا مذاق اڑایا تھا، مگر غرور اس شخص کے اندر آخری سانس تک زندہ رہا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے اللہ کے دشمن، بتا آج کس کی فتح ہوئی ہے؟ ابو جہل نے کمزور آواز میں بھی تکبر نہیں چھوڑا، لیکن یہ تکبر اب بے معنی تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ ظلم کے نظام کا خاتمہ تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ وہ لشکر جو 1000 کے غرور کے ساتھ آیا تھا اب تاریخ کے بوجھ کے نیچے تھا۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وہ دن تھا جس نے بتایا فتح تعداد سے نہیں ہوتی، فتح ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، فتح یقین سے ہوتی ہے۔ 313 لوگ خالی ہاتھ نکلے تھے اور تاریخ کا رخ بدل کر لوٹے۔ اور میں جب یہ سوچتا ہوں تو ایک صاف بات دکھائی دیتی ہے، جب اللہ ساتھ ہو تو کمزوری طاقت بن جاتی ہے اور غرور مٹی میں مل جاتا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، اب بدر صرف فتح کی کہانی نہیں رہی تھی، یہ ایک ایسا سبق بن چکی تھی جس میں طاقت کے بعد رحمت سکھائی گئی۔ 14 مسلمان اللہ کے راستے میں اپنی جان دے چکے تھے، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی چیخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شہید کے پاس گئے، کسی کے چہرے کو دیکھا، کسی کے زخموں کو، اور فرمایا یہ لوگ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ الفاظ غم کو ہلکا نہیں کرتے لیکن معنی دے دیتے ہیں۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھا، یہ ایک لائن تھی جو تاریخ میں کھینچ دی گئی۔ قرآن نے اس دن کو نام دیا یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ یہ دن ہمیں یہ سکھا گیا طاقت ہتھیاروں میں نہیں، طاقت تعداد میں نہیں، طاقت یقین میں ہے۔ جب بھی تم خود کو کمزور سمجھو، جب بھی لگے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، بدر کو یاد کرو، کیونکہ بدر یہ نہیں سکھاتی کہ جنگ کیسے جیتی ہے، بدر یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ ساتھ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر ختم نہیں ہوئی، بدر آج بھی زندہ ہے، ہر اس دل میں جو حق پر کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور اپنے پیاروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔